بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ سورت کے دوسرے حصے کا پہلا باب ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے حصے کا پہلا باب کل ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورت کے دوسرے حصے کا دوسرا باب شروع کریں گے۔ سورت کا یہ جو باب ہے، دوسرے حصے کا دوسرا باب، یہ آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک ہے۔ 124 سے لے کر 141 تک ہے، 141 تک، اور یعنی کہ جہاں پر پارہ ختم ہوتا ہے وہاں تک۔ اس حصے کا، اس باب کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس باب کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی پیش کی جائے گی۔ دلیل نقلی پیش کی جائے گی ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو دلیل نقلی پیش کی جائے گی، اور مقصد یہ ہے کہ تم ابراہیم کی شخصیت کو تو تسلیم کرتے ہو، تو ابراہیم کا طرز عمل دیکھو، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ تم کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے، تم اس نبی پر یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یعنی کہ جب آپ سورۃ البقرہ پڑھیں تو سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے اب پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب اچانک سے ابراہیم کا تذکرہ شروع ہو گیا، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں یعنی کہ یہ صرف کیا کوئی قصے کہانیاں اکٹھی کرنے کے مقصد سے ہے کہ پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے قصے ذکر ہو رہے تھے، اب ابراہیم کے قصے شروع ہو گئے، یا آپ کے خیال میں اس کے درمیان کوئی ربط اور تعلق ہے، کوئی وجہ اور مقصد ہے، اور کوئی یعنی کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ سمجھانی مقصد ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کا یہاں پر مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کا نام تفسیر ہے، اسی کو تفسیر کہتے ہیں کہ انسان ایک تو قرآن کے معانی جان رہا ہو، دوسرا آیات کا باہمی تعلق جو ہے وہ جان رہا ہو کہ ان آیات کا کیا تعلق ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ بتایا کہ اس پورے حصے کے اندر، اس پورے باب کے اندر دلیل نقلی ہے کہ جب ابراہیم، اچھا چلیے یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو مجھے کہ کون کون حاضر ہے ذہنی طور پہ۔ یہ بتائیے کہ اس دوسرا حصہ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے کا بنیادی عنوان کیا ہے؟ صدق رسول۔ صدق رسول، اس بات رسالت، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ تو یہاں پر جو دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے ذکر ہوگی وہ اسی مقصد کے لیے ذکر ہوگی، اسی مقصد کے لیے دلیل نقلی ذکر ہوگی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم بھی تسلیم کر لو۔ چلیے اچھا، پھر اس کا یہ تو میں نے اجمالی طور پہ خلاصہ بتایا، اس کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ اس حصے میں تین بڑے مقاصد ہیں، تین بڑے مقاصد کا تذکرہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ کی تعمیر کرنا تاکہ توحید کے لیے ایک مرکز قائم ہو جائے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے لیے دعا کرنا، اور تیسرا یہ کہ ان کا توحید ہی کی وصیت کر کے جانا۔ تو یہ تین بڑے مقاصد ہیں، اور ویسے اس باب کے اندر جو ہے وہ 5 باتیں ہوں گی، ان کی طرف میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا، اور پھر 7 زواجر ہوں گے۔ 5 باتیں اور 7 زواجر، 5 امور کا بیان اور 7 زواجر ہوں گے، ان کی طرف انشاءاللہ ساتھ ساتھ اشارہ میں کرتا جاؤں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ پہلی بات ہے۔ پہلی بات جو میں نے کہا کہ 5 باتیں ہوں گی، ان میں سے پہلی بات، پہلا امر کیا ہے؟ شان ابراہیم، عظمت ابراہیم کا بیان،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ادھر ابراہیم کی جو عظمت بیان ہوگی وہ ان کے تین اوصاف، تین خوبیاں بیان کر کے ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا۔ ادھر کلمات سے مراد کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف احکام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کے مقابلے کا حکم دیا، باپ کے مقابلے کا حکم دیا، آگ میں کودے، آگ پر صبر کیا، گھر والوں کو صحرا میں چھوڑ کر آئے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، الی آخرہ، یہ تمام چیزیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کہ ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ سنن فطرت 10 ہیں، 10 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے، ان میں سے 5 چیزوں کا تعلق انسان کے سر کے ساتھ ہے، 5 چیزوں کا تعلق باقی جسم کے ساتھ ہے۔ تو وہ 5 چیزیں جن کا تعلق سر کے ساتھ ہے وہ کون سی ہیں؟ یعنی کہ مسواک کرنا، مونچھوں کو پست کرنا، اور اس طرح باقی جو چیزیں ہیں، اور جو 5 چیزیں جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ اپنے بغلوں کی صفائی کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، اور ختنہ اور وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں جن کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہی اس میں شامل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام کاموں کو، ان تمام امتحانات میں وہ پورے اترے۔ تو یہ ان کا پہلا وصف ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ یہاں پر امام سے مراد نبوت ہے، امامہ، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے نبی بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر بعض دفعہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے یہ اسی لیے بنایا ہے کہ ابراہیم ان امتحانات میں پورے اترے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں سر، نہیں پیدا ہوئی۔ اچھا، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ سوال سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا پوچھا؟ سوال یہ ہوا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بعض کلمات کے ذریعے تو فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کلمات کو پورا کر دکھایا۔ تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے لگا ہوں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ امامت اور نبوت جو ملی ہے یہ ان کلمات کو پورا کرنے کی وجہ سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان آزمائشوں میں پورا اترنے کی وجہ سے ملی ہے۔ باللہ علیکم، کسی کو سمجھ نہیں آیا؟ استاد صاحب جب آپ بتاتے ہیں آپ کی آواز بھی سر سمجھ آ گیا، مگر آپ کے لیکچر سے یہ پتا ہے نا کہ نبوت وحی ہوتی ہے، یہ کسی اس سے ریاضت سے یا عبادت سے نہیں ملتی۔ بارک اللہ فیکم، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی نوٹ سے تیاری کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو سر رمضان میں کلاسز لی ہیں۔ اچھا بس ٹھیک ہے، پھر یہی وجہ ہے۔ اب آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو یہاں پر یہ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے لیکن یہ بات درست اسی لیے نہیں ہے کیونکہ نبوت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی محنت کی وجہ سے حاصل ہو، بلکہ وحی چیز ہے۔ اسی لیے یہ جو قال انی جاعلک للناس اماما، یہ ذکر اس کا بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے ابراہیم کی کلمات کے ذریعے یہ نبوت کے دوران ہی ہوا ہے، یہ نبوت کے زمانے میں ہی ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور جب وہ کلمات میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو نبی بنا دیا۔ واضح ہو گیا بات؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ ہاں جی۔ تو قال ومن ذریتی، اچھا یہ ابراہیم کی دوسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا ہے، امام بنایا یعنی کہ نبی بنایا ہے۔ قال ومن ذریتی، اور انہوں نے کیا دعا کی کہ میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ آپ نے جو مجھے نبوت عطا کی ہے تو اس نبوت کو میری اولاد میں بھی جو ہے وہ اس امامت کے سلسلے کو جاری کیجیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو حاصل نہیں ہوگا، ظالموں کو میرا یہ عہد امامت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ان کی دعا کو رد کرنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اولاد میں تقسیم کی طرف اشارہ ہے کہ جی ہاں آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ امامت میری ذریت میں بھی رکھ، امامت کو میری ذریت میں بھی رکھ، تو ہاں آپ کی ذریت میں جو لوگ ظالم نہیں ہوں گے ان کو یہ میرا جو امامت کا عہد ہے، نبوت جو ہے وہ ان کو نصیب ہوگی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو یہ نصیب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے،
تو یہ یہاں پر عہد سے مراد امامت ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ آگے چلایا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات تھی کیا تھی؟ عظمت ابراہیم، ابراہیم کی عظمت کا بیان۔ دوسری آیت جو ہے اس میں دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ عظمت کعبہ، عظمت کعبہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنا دیا، جب ہم نے بنا دیا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، سب لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ، وامنا، اور امن کی جگہ، ٹھیک ہے، لوگ بار بار اس جگہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار پلٹ کر جاتے ہیں اور لوگوں کا دل اس سے بھرتا اور سیر ہوتا نہیں ہے۔ تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو بنا لیجئے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ مقام ابراہیم سے مراد یا تو وہ خاص پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے انہوں نے تعمیر کی کعبہ کی، یا پھر تمام مناسک حج کی جو جگہیں ہیں، مواقف حج جن کو کہتے ہیں، منی، مزدلفہ، عرفات، یہ سارے مقام ابراہیم ہیں۔ تو ان تمام جگہوں کو نماز کی جگہ بنا لیجئے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ، یہ کہ تم دونوں پاک رکھو، صاف رکھو، ظاہراً اور باطناً، ظاہری نجاست سے اور باطنی نجاست سے۔ باطنی نجاست کیا ہوتی ہے؟ باطنی نجاست جی بتائیے۔ شرک۔ شرک، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جو ہے وہ ہر طرح کے بتوں وغیرہ سے پاک رکھا، انہوں نے وہاں پر بتوں کو نہیں رکھا، بلکہ بعد کے مشرکین نے وہاں پر بتوں کو رکھا ہے۔ تو ان طہر بیتی، میں نے ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اس آیت میں تیسری بات ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کن کے لیے؟ عظمت ابراہیم، عظمت کعبہ، ہاں، کعبے کے رہنے والوں کے لیے دعا، کعبے کے رہنے والوں یعنی کہ اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے دعا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، اجعل هذا، بنا دیجئے اس جگہ کو جس جگہ پہ میں ہوں، بلدن، پہلی بات اس کو ایک شہر بنا دیجئے، آمنن، دوسری بات پرامن بنا دیجئے، ورزق اہلہ من الثمرات، تیسری بات کہ ادھر رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل اور ثمرات اور رزق جو ہے وہ عطا کیجئے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اب اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، دونوں باتیں بڑی دلچسپ ہیں، تو اس لیے ابھی نماز کا وقفہ کرتے ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد اسی آیت سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، نماز پڑھ کے آ جائیے جلدی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، سورہ ابراہیم نکالیے، 13واں پارہ، سورہ ابراہیم، آیت نمبر 35، 13واں پارہ، سورہ ابراہیم، آیت نمبر 35۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ کیا فرق ہے دونوں مقامات میں، سورہ بقرہ والی آیت میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی بتائیں کیا فرق ہے؟ اللہ میں ال ہے بلدا کے ساتھ۔ ہاں جی، اور یہاں پر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ بلدن آمینہ، ٹھیک ہے، یہ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کی وجہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس وہاں پر الف لام کے ساتھ آ گیا اور یہاں پر بغیر الف لام کے آ گیا، نہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے۔ اور کیا وجہ ہے؟ وجہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر سورہ ابراہیم میں، سورہ بقرہ میں جو دعا ہے، یہ تب ہے جب یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے، یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہے، خالی بالکل علاقہ ہے، اور ابراہیم نے اس علاقے میں یہ دعا کی ہے، تو اس موقع پہ ہے بلدن آمینہ۔ اور یہ جو سورہ ابراہیم کے اندر دعا ہے یہ بعد کی دعا ہے، یہاں پر جو دعا ہے یہ آباد ہو چکا ہے، مکہ آباد ہو چکا ہے، بنو جرہم وہاں پر آ کے آباد ہو گئے، سیدنا اسماعیل کی ادھر جو ہے وہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اور یہ وہاں پر آبادی ہو چکی ہے، شہر آباد ہے، اور اس موقع پہ یہ دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ یہاں پر پھر البلد سے، یہاں پر پھر الف لام کون سا ہے؟ کون سا الف لام ہے؟ معرفہ کے لیے، کس کے لیے؟ معرفہ کے لیے سر، نہیں، معرفہ کے لیے تو ہے، معرفہ کے لیے تو ہے، لیکن الف لام کی خاص، معرفہ کے لیے
جی جی معرفہ کے لیے تو ہے، لیکن معرفہ کے لیے آباد علاقے کے لیے نہیں، یہ الف لام کی قسمیں کچھ میں نے بتائی ہوئی ہیں. جی بتائیے بہن آپ. عہد خارجی کے لیے. عہد خارجی کے لیے، بارک اللہ فیکم. یعنی کہ خارج میں ایک معلوم چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے الف لام کے ذریعے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو یہاں پر جو ہے وہ البلدہ مناسب ہے، کیونکہ ایک شہر موجود ہے اور اس کے بارے میں دعا ہو رہی ہے. تو رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور یہاں پر جو ہے وہ دعا ہے ایک ایسے شہر کے لیے جو ابھی آباد نہیں ہوا، بلکہ دعا یہ ہو رہی ہے کہ اے اللہ اس کو شہر بنا دے. بہرحال یہ برسبیل تذکرہ جو ہے یہ میں نے ذکر کر دیا. اس طرح کی چیزوں سے بھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور شوق علم کا پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ابراہیم نے مکہ کے لیے 3 دعائیں کی ہیں. ھذا البلد، اس کو ایک تو بلدن شہر بنا دے آبادی والا، آمنن پر امن بنا دے، اور تیسرا یہ کہ ورزق اہلہ من الثمرات، ادھر کے جو رہنے والے ہیں ان کو رزق عطا کر. اچھا، یہاں پر ایک عجیب اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اوپر والی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 124 میں، 124 کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ آپ نے مجھے نبی بنایا ہے، امام بنایا ہے، میری ذریت میں بھی یہ امامت باقی رکھیں، میری ذریت میں بھی یہ امامت باقی رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تمہاری ذریت میں امامت ملے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی، جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی. اب ادھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو خود سے ظالموں کو نکال دیا اور صرف ایمان والوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ یہاں پر دنیاوی فائدوں کی دعا ہو رہی ہے کہ اے اللہ اس کو پرامن بنا دے اور رزق جو دنیا کا رزق ہے وہ عطا کر. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر خود سے تخصیص کی کہ یہ اے اللہ جو آپ نے ورزق اہلہ من الثمرات، جو ادھر رہنے والوں کو آپ نے رزق عطا کرنا ہے، یہ کن کو کرنا ہے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ان میں سے اللہ پر ایمان لے آئیں اور آخرت کے دن پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، ان کو آپ نے یہ ثمرات ادا کرنے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو اوپر آپ نے دعا کی وہاں پر دعا تھی امامت اور نبوت کی، تو اس میں سے ہم نے کہا کہ ظالموں کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، جو ایمان والے ہیں انہی کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی. باقی جو دنیا کی چیز کی بات ہے یہ تو عام ہے، ادھر آپ نے تخصیص کی، یہاں پر تخصیص کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تخصیص کرنی چاہیے تھی، وہاں پر جو ہے وہ آپ نے تخصیص نہیں کی. تو یہاں پر کیا کہا؟ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر، جو کافر ہوگا، جو انکار کرے گا، تو فامتعہ قلیلا، یہ دنیا کا رزق اس کو بھی میں دوں گا، اس کو بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا دنیا کے رزق سے، قلیلاً یعنی کہ دنیا کی زندگی میں یہ رزق اس کو بھی میں دوں گا، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، اور پھر اس کو مجبور کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے عذاب کی طرف لے کر جایا جائے گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کس کو سمجھ نہیں آیا؟ یہ جو بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے واضح ہے؟ جی سر واضح. یعنی کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو انہوں نے اپنا ترجمان مقرر کیا ہے، سب کی طرف سے نمائندگی آپ کی ہو جاتی ہے، باقی لوگ بتانے کی زحمت نہیں کرتے کہ کس کو سمجھ آئی ہے اور کس کو نہیں آئی ہے. چلیے آپ ہی کو ہم ان کا ریپریزنٹیٹیو سمجھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب آگے جو ہے وہ اگلی دعا کا ذکر ہے، یہ چوتھی بات ہے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعاؤں کا ذکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، اور یقولانی، اور کہہ رہے تھے دونوں زبان سے، کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے سے اس عمل کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں قبولیت کے ساتھ، اور العلیم اپنے بندوں کے تمام اعمال کو جاننے والے ہیں. یعنی کہ عمل کرنے کے بعد یا عمل کرتے ہوئے اصل فکر جو ہے وہ اس کی قبولیت کی ہونی چاہیے، صرف عمل کر لینا کمال نہیں ہے. دیکھیے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ دعا کر رہے ہیں قبولیت کی، ربنا تقبل منا. اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ السمیع بھی ہیں اور العلیم بھی ہیں، تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے. دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے ہمارے رب ہم کو بنا دیجئے مسلمین مخلصین،
اپنا مخلص بنا لیجئے، اپنے لیے مخلص کر لیجئے، اپنا فرما بردار بنا لیجئے ہم دونوں کو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتن مخلصتن لک مسلمتن لک، یعنی کہ مخلصتن لک، ہماری اولادوں میں سے بھی ایسی امت بنائیے، ایسے لوگوں کو پیدا کیجئے جو آپ کے فرما بردار ہوں، آپ کے لیے مخلص ہوں۔ اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے بندگی کے طریقے سکھا دیجئے۔ بندگی کے طریقے، مناسک بندگی کے طریقے، آپ کہتے ہیں مناسک حج، مناسک عمرہ، یعنی کہ طریقہ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہماری طرف رجوع کیجئے، ہماری توبہ کو قبول کیجئے، کیونکہ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ آپ بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، یہ تیسری دعا ہے، وَبْعَثْ فِيهِمْ، سبحان اللہ، یہ دعا کتنی دیر بعد قبول ہوئی ہے؟ ابراہیم کی یہ دعا کتنی دیر بعد قبول ہوئی ہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ابراہیم کی دعا کتنی دیر بعد قبول ہوئی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ 2000 سال سے زائد، 2000 سال سے زائد لگے ہیں اس دعا کو قبول ہونے میں۔ اور میں اور آپ کتنی جلدی، ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے دعا مانگ کے ہاتھ نیچے نہ کیے ہوں اور ہمیں ہمارے سامنے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قبولیت میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جی عرفان بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ یہ دعا قبول ہوئی تو پھر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی لڑی سے جو تھا وہ اللہ کے پاک پیغمبر جو سے ہیں وہ حضرت جی جی اسماعیل کی لڑی سے ہے نا سر؟ جی 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 صلی تو اللہ علیہ وسلم۔ وہ میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، پھر یہودی جو سے ہیں وہ یعنی کہ اس بات پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی لڑی سے ہونا چاہیے تھا؟ وہ مجھے کائنڈلی تھوڑا بتا دیجیے گا۔ یہ یہود بنی اسرائیل تھے نا، جی یعقوب کی اولاد میں سے تھے نا، تو جی 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 اسماعیل کے ساتھ تو شریکہ برادری تھی نا، مطلب شریکہ سے مراد ٹھیک یہ ہے ہے کہ وہ دوسری نسل ہے، یعنی کہ وہ ٹھیک ہے اسماعیل کی اولاد ہیں، وہ اسحاق کی اولاد ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ہے تو یہ تو ہوتا ٹھیک ہی ہے نا کہ بھائی ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں ہے، ان جس کی لڑی میں سے کیوں؟ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ہاں برادری سسٹم جو تھا۔ ہاں، تو یہ ٹھیک حسد ہے کی وجہ سے، یہ بات پچھلے کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہے کہ اصل وجہ حسد تھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، یہ نہ سمجھیے گا کہ انبیاء کے دوران، انبیاء کے درمیان اس طرح کا جذبہ نہیں تھا، یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ انبیاء کے درمیان اس طرح کا جذبہ تھا۔ انبیاء جو ہے وہ ان کے درمیان نہیں، یہ بنی اسرائیل کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ انبیاء کے درمیان اس طرح کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ربنا، اچھا میں نے یہ بات کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے، یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی، تو یہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے، یعنی کہ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہم ترجمہ پڑھ لیں اور آیات کا ربط پتہ چل جائے، یہ اس کا اثر جو ہے اس کا ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت اور تزکیہ نفس، یہ سب فائدے بھی حاصل ہونے چاہیے۔ تو دعا کرنا، اسی طرح وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی ان کے بارے میں، فرعونیوں کے بارے میں بد دعا جو کی، اس کو قبول ہونے میں بھی کہتے ہیں کہ 1000 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگ گیا، یا کم و بیش اتنا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا جو ہے، دعا کی قبولیت اور چیز ہے، اور یہ کہ انسان یہ کہے کہ مجھے فوری طور پہ دعا میری آنکھوں کے سامنے جب تک نظر نہ آ جائے تب تک میں یہ سمجھوں کہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، تو یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ رویہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے ما لم یستعجل، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں مچاتا۔ بہرحال، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم، اور بھیجیے ان میں، یعنی کہ ہماری ذریت میں، رسولاً، ایک ایسا رسول کہ منہم، وہ انہی میں سے ہو، یعنی کہ انہی میں سے ہو، مطلب یہ کہ انسانوں میں سے ہی ہو، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ نبی کرے گا کیا ان پر، ہماری ذریت پر، ان لوگوں پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صرف تلاوت آیات نہیں کرے گا بلکہ منکرین حدیث کے اوپر رد کیا اور فرمایا کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی معلم بھی ہوگا، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے کتاب پہنچا دی اور اس کے بعد ختم، ان کا کام ختم، اب کتاب پہنچا دی، اب غامدی صاحب بتائیں گے، پرویز بتائے گا، یا چکڑالوی بتائے گا، یا کوئی اور منکر حدیث جو ہے وہ بتائے گا کہ اب اس آیت کا کیا معنی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب پہنچائی بھی ہے، کتاب کی تعلیم بھی دی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جاب ڈسکرپشن، نبوت، فریضہ نبوت کیا ہے؟ وہ یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ. یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی ہیں. آپ دنیا میں نبی بن کر یہ 4 کام کرنے کے لیے آئے. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ غالب، قدرت والے، زبردست بھی ہیں، اور الحکیم، حکمتوں پر مبنی فیصلے کرنے والے بھی ہیں. یہ 4 باتیں ہو گئیں. اب اس کے بعد 5ویں بات ہے ملت ابراہیم کی طرف ترغیب. اب دیکھیے ابراہیم کے طریقے کی طرف ترغیب. ابراہیم نے بیت اللہ کو مرکز بنایا توحید کی دعوت دینے کے لیے. اور اہل کتاب کا قبلہ کیا تھا؟ مدینہ میں جو اہل کتاب تھے ان کا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی، مسجد اقصی، بیت المقدس. اور یہاں پر پھر یہ دیکھیے کہ ابراہیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک نبی بھیج، اور مکہ والوں کے لیے، کعبہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا. یہ ان سب باتوں سے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی بے رغبتی اختیار کرے ابراہیم کے طریقے سے، جو کوئی بھی ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ الا، مگر وہی کرتا ہے ایسا کہ من سفیہ نفسہ، جو کہ بے وقوف ہو. تو یہاں پر ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کس نے اختیار کی ہے مخاطبین میں؟ یہودیوں نے. یہودیوں نے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر بات کو سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آپ اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہو، اور پھر ابراہیم نے جو بیت اللہ تعمیر کیا، ابراہیم نے ایک آنے والے رسول کی دعا کی، اس رسول کے آنے پر اس رسول کو مان نہیں رہے. تو کیا یہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی ہے یا ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی ہے؟ بے رغبتی ہے بات ابراہیم. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ربط ہے آیات کا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی بے رغبتی اختیار کرے ابراہیم کے طریقے سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ بے وقوفی ہوتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا، فی الدنیا، دنیا میں. کس کام کے لیے چن لیا تھا؟ امامت کے لیے، نبوت کے لیے. نبوت کے لیے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا لِلنُّبُوَّةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی وہ ہمارے یعنی کہ صالحین بندوں میں سے ہے. اور اب بیان ہے اس چیز کا کہ ملت ابراہیم کیا ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم، اے ابراہیم فرما بردار ہو جا، جھک جا، سبمٹ کر دے. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، رب العالمین کے لیے مخلص ہو گیا. اچھا اب آگے دیکھیے ابراہیم نے اپنی اولاد کو کس چیز کی وصیت کی ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، بِهَا، ہا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ ہا ضمیر. وَوَصَّى بِهَا، اس چیز کے ساتھ ابراہیم نے وصیت کی، کس چیز کے ساتھ؟ توحید. یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے اسلمت لرب العالمین، یہ اس کلمے کی طرف اشارہ ہے. وَوَصَّى بِهَا، اور ابراہیم نے وصیت کی اسی کلمے کی، یعنی کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے لیے مخلص ہو جانا. توحید بھی جواب ٹھیک ہے، مراد یہی ہے، لیکن یہاں پر بہا سے مراد یہ کلمہ اسلمتو ہے. اسلمتو یعنی کہ اخلصتو، اللہ کے لیے مخلص ہو جانا، یہی توحید ہے. وَوَصَّى بِهَا، اور ابراہیم نے اسی کلمے کی وصیت کی، بنی ہی، اپنے تمام بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اسی کلمے کی وصیت کی. اور کہا کیا؟ وصیت کے الفاظ، یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں ہرگز بھی تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم اللہ کے مخلص بندے ہو، موحد ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ای مخلصون، موحدون. یہاں پر 5 باتیں مکمل ہو گئیں. اب 7 زواجر کا ذکر ہوگا. پہلا زجر اس بات پر ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں یہودیت کی وصیت یعقوب کر کے گئے تھے، ہمیں یعقوب نے یہودیت کی وصیت کی تھی، اسی لیے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑ سکتے. اس پر زجر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کو موت آ گئی تھی؟ جب یعقوب کو موت آ گئی تھی. موت آ گئی تھی کا کیا مطلب ہے؟ موت کے اسباب آ گئے تھے، موت کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، ورنہ موت آنے کے بعد تو وصیت نہیں ہو سکتی. موت آنے کے بعد وصیت ہو سکتی ہے؟
نو نشر ہاں تو پھر مطلب کیا ہے اذ حضر یعقوب الموت، یعنی کہ اذ حضر یعقوب اسباب الموت یا آثار الموت، موت کے اسباب، موت کے آثار جب ظاہر ہو گئے تب یعقوب نے کیا کیا. اب یہ وصیت کی تفسیر ہے. اذ قال علی بنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہاں پر سوال سے مقصد پوچھنا نہیں ہے. کیا مقصد ہے سوال سے؟ سمجھانا، ہاں یعنی کہ یہ نصیحت کرنا۔ تاکید مقصود ہے. ان کی زبان سے سننا چاہ رہے ہیں کہ وہ توحید کا اقرار کریں میرے سامنے. ٹھیک ہے، یہ اس اسلوب ہوتا ہے کلام کا. ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. بعدی سے مراد کیا ہے؟ بعد موتی. ما تعبدون من بعدی ای بعد موتی. بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، اے ہمارے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. جی دانیال بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب آواز آ رہی. یہ دیکھیے الہ کا و الہ آبائی کا، یہ الگ الگ ہو گئے دونوں معبود؟ نہیں، ایک ہی معبود ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اسی لیے آپ کو میں نے مخاطب کیا کہ عطف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مغایرت کے لیے نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا معبود الگ ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود الگ ہے. وہی مراد ہے، ایک ہی معبود مراد ہے. آگے آ بھی جائے گا. قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک، اے ابا جان آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی. اور وہ کون ہیں آباء و اجداد؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا عظیم سلسلہ نسب ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ یہ چاروں باپ بیٹا باپ دادا اور پردادا، چاروں نبی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ. بہرحال وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، وہ اکیلا معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص رہیں گے. یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس طرح کہ کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، وہ یا ایھا الناس اعبدوا کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ انبیاء کی زندگی کا اول اور آخر جو ہے وہ کیا مسئلہ، کون سا مسئلہ ہے؟ سر توحید. مسئلہ توحید تو ہے. توحید کی کون سی شکل، توحید کی کون سی قسم؟ اللہ کی عبادت، مسئلہ صرف اللہ عبادت، کو، توحید عبادت، توحید الوہیت. ٹھیک ہے، الوہیت. یہ اول اور آخر ہے. ٹھیک ہے، یہ توحید عبادت اول اور آخر ہے. انبیاء کی دعوت کا بنیادی ایجنڈا بھی یہ ہے، انبیاء کے مرتے وقت بھی یہی فکر ہے، ما تعبدون من بعدی. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ توحید الوہیت، مسئلہ عبادت بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. بعض امت کے اندر ویسے تو اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ انحراف ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی دوسرے مسئلے کو اتنی ویٹیج دے دیتے ہیں جو ویٹیج اس مسئلے کی ہونی چاہیے، مسئلہ توحید الوہیت کی. ٹھیک ہے، تو یہ انحراف ہے، یہ گمراہی ہے. تلک امت قد خلت، یہ ان کو دوسرا زجر ہے اپنے بڑوں کے اعمال پر فخر کرنے پر. دوسرا زجر کہ اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم فلانے نبی، ہمارا سلسلہ نسب فلانے نبی سے جا کر ملتا ہے، تو یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تلک امت قد خلت، وہ تو ایک ایسی جماعت ہے جو کہ گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو کو وہ کما کر چلے گئے. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا. یعنی کہ تم اپنی بات کرو گے، تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا. اب تیسرا زجر ہے باطل دین کی طرف دعوت دینے پر زجر، باطل دین کی طرف دعوت دینے پر زجر. آپ میں سے کوئی ذرا مجھے بتا دے، جب بھٹوی صاحب لنک بھیج دیں تو مجھے بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، یعنی کہ بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ملت ابراہیم ہی کی اتباع کرتے ہیں جس کا پیچھے بیان ہوا ہے. اور وہ ملت ابراہیم وہ کہ حنیفا، یکسو تھے، موحد تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب جب ان کی دعوت کا ذکر ہو گیا، اب ان کی دعوت کا احسن طریقے سے رد،
احسن طریقے سے ان دونوں کی دعوت کا رد. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ. ہم نے کہا نہیں، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم کے راستے پر چلیں گے، نہ یہودی ہوں گے نہ عیسائی ہوں گے. اور وہ ابراہیم کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قولوا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور آپ کے صحابہ کی جماعت اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں اس بات کا اعلان کر دو، اس بات کو کہہ دو، آمنا باللہ. یہ آیت بڑی اہم ہے، یہ آیت بڑی اہم ہے. اور اسی طرح کی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے، قل آمنا باللہ کے ساتھ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فجر کی 2 سنتوں میں یہ 2 آیات تلاوت کیا کرتے تھے، ایک یہ قولوا آمنا اور ایک وہ قل آمنا باللہ والی آیت. وہ بھی ہم نے میرا خیال ہے پچھلے ہفتے سورہ آل عمران والی کلاس میں پڑھی تھی. تو قولوا آمنا باللہ، آپ کے اعلان کر دیجئے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، جو کچھ اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو. وما انزل الی ابراہیم، اور اس تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم کی طرف نازل کیا ہے، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، و عیسیٰ، اور جو کچھ عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ باقی انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. کس چیز میں تفریق نہیں کرتے؟ ایمان لانے میں. ایمان لانے میں. ورنہ فضائل کے اندر تو تفریق موجود ہے. واضح ہے؟ واضح ہے؟ ٹھیک ہے. لا جی سر، جی نفرق سر. لا نفرق بین احد منہم فی الایمان ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے لیے مخلص ہیں جس کے بارے میں پیچھے کہا آمنا باللہ. تو یہ دیکھیے یہ پورے دین کا بیان ہے، پورے دین کا بیان ہے. اور یہ یہود اور نصارہ کے لیے بڑی جامع دعوت ہے کہ ہم تمام انبیاء پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں. یہ بالکل غلط تصور ہے، بالکل غلط تصور ہے. ہم تمام انبیاء کے پیچھے چلنے والے لوگ. اسلام جو ہے وہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے، مشترکہ دین ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو سر میرے پاس سوری جی بتائیے. میں نے کہا ساری تھے میرے پاس ایک ایسی وہ ہے کرسچن، تو ان سے بھی ایک جگہ سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ بھی حضرت عیسیٰ کی یہی ایمان لاتے ہیں نا کہ وہ آسمان پہ زندہ اٹھائے گے، ہم بھی یہی لاتے ہیں، بس فرق یہ کہ ہم عیسیٰ کہتے ہیں اور آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں. وہ نہیں سر، وہ نہیں رکھتے اوبیسلی، وہ کرسچن ہاں جو تو ہے بس وہ یہی اس بات فرق کو ہے. نہیں مانتے. ہاں تو اس کو یہ بتائیں کہ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ ہم وہ یہی تمام کہتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں وہ زندہ اٹھائے گئے انہوں نے واپس آنا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو ہم مطلب اسی بات کو ہی مانتے ہیں. صحیح ہے. لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ زندہ نہیں اٹھائے گئے. تو بہرحال اچھا، تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اس میں کیا ہے؟ اس میں دعوت ہے صحابہ کی طرح کا ایمان لانے پر کی طرف دعوت. فَإِنْ آمَنُوا، اب اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، دیکھیے پہلے جو ہے وہ ذکر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. اس کے جواب میں اصل دعوت کا تذکرہ ہوا، قولوا آمنا باللہ. اب یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. یہ اس کا جواب ہے، کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. اس کا جواب یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا ایمان تم لے کر آئے ہو تو فقد اہتدوا، اس صورت میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اس ایمان لانے سے پھر جائیں، یعنی کہ اے صحابہ جو تم ایمان لائے ہو جس کا پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے، اگر یہ ویسا ایمان لانے سے پھر جائیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے صرف دشمنی میں ہیں. دشمنی مطلب یہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب کوئی دلیل علمی نہیں ہے بلکہ صرف دشمنی اور اناد ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ ضرور کافی ہو جائے گا آپ کو ان سب سے. یہ عربی زبان کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. فا جو ہے وہ عاطفہ ہے، سین جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یکفی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، پہلی ضمیر، ہم جو ہے یہ دوسری ضمیر ہے، اور یکفی کا فاعل لفظ اللہ ہے. یہ کسی اور زبان میں آپ کو ایسا جو ہے وہ سٹرکچر نہیں ملے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو بس ضرور، یکفی اللہ کافی ہو جائے گا کا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں،
اللہ اللہ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں، وہو السمیع العلیم بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ پانچواں زجر ہے ان کے بپتسمہ کی رسم پر، بپتسمہ کی جو رسم ہے جس میں وہ رنگ دیتے ہیں اس پر زجر ہے۔ صبغۃ اللہ یعنی کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ قبلنا صبغۃ اللہ، ہمیں تمہارے اس جعلی رنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے۔ قبلنا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کون رنگ دے سکتا ہے؟ اللہ جس رنگ میں ہمیں رنگ دے اس رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ مراد اللہ کا دین ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی اکیلے اللہ ہی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اب ان کو زجر ہے اس بات پر، کتناواں زجر ہے یہ؟ چھٹا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کتناواں زجر ہے جی؟ پانچواں زجر، ٹھیک ہے۔ یہ زجر اس بات پر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو رب تو تسلیم کرتے ہو، تو پھر الہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رب تم بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مسئلے میں ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، قل آپ فرما دیجئے، اتحاجوننا کیا تم ہمارے سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ ای فی عبادت اللہ، فی توحید اللہ، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کے باوجود تم اللہ سے ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ اکیلے کی عبادت کے مسئلے میں۔ یعنی کہ جب تم مانتے ہو کہ تمہارا رب بھی وہی ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کے مسئلے میں ہمارے سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہیں تمہارے اعمال مبارک ہوں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے لکم دینکم ولی دین ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، تم جو مرضی کرتے رہو، ہم تو اللہ ہی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے رہیں گے۔ ساتواں زجر ہے انبیاء کی طرف غلط دین کی نسبت کرنا، انبیاء کی طرف غلط دین کی نسبت کرنا۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ جواب، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، انتم اعلم ام اللہ، کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہ ان کے دعوے پر رد ہے، ان کے دعوے پر رد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ یعنی کہ رسولوں کی طرف غلط دین کی نسبت کی تو اس پر رد کیا، قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ دوسرا جواب، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایک ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ جی لنک آ گیا، بس ہم ختم کر رہے ہیں سبق انشاءاللہ، 1 منٹ۔ تو مراد یہ ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ وہ لوگ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، اس کے باوجود تم جو ہے وہ انبیاء کی طرف غلط دین کی نسبت کرتے ہو۔ تو زجر، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ اب ان پر جو ہے وہ رد ہے، کس چیز پر؟ اپنے بڑوں پر فخر کرنے پر۔ پیچھے جو ہے مراد انبیاء تھے، پچھلی آیت جو تھی اس طرح کی، تلک امۃ قد خلت 134، وہاں پر مراد یہ تھی کہ تم انبیاء کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، انبیاء اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، تمہیں یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ تم انبیاء کی اولاد ہو۔ یہاں پر مراد ان کے بڑے ہیں، ان کے اکابر، جو یہ سارے ظلم کرتے ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا۔ تو فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ جو تمہارے بڑے ہیں یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو کہ انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہارے سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پارہ بھی مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اس سورت کے دوسرے حصے کا دوسرا باب بھی مکمل ہو گیا۔ ابھی اگر لنک آ گیا ہے واقعتاً، مجھے تو دکھائی نہیں دیا ویسے، لنک جی آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں پوچھ لیں یا مجھے میسج کر دیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔